بیٹی تھک جائے تو ہائے صدقے، اور اگر بہو تھک جائے تو بہانے اور نخرے تماشے۔ جس باپ نے اپنی عزت تک پلیٹ میں رکھ کے نہیں، چھپ کے نہیں، سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں تیرے حوالے کر دیا، اور جس بھائی نے اپنی بہن، کیا آنے والے دنوں میں ان کا تعارف یہ ہو جائے گا کہ یہ بڈھا میرے گھر میں نہیں آئے، یہ اپنا جو لفنگا بھائی ہے نا اس کو سمجھا لے کہ ہماری گلی میں نہ آئے؟ کیا اس لیے یہ عزت لڑکے کے حوالے کی گئی تھی یا لڑکے والوں کے حوالے کی گئی تھی؟ باپ کہتے ہو تو باپ باپ ہے، ماں ماں ہے۔ اگر آپ کا باپ اور ماں ہے تو جو آنے والی ہے اس کا باپ بھی باپ ہے اور ماں ہے۔ تمہارے بھائی کی ویلیو ہے تو اس کے بھائی کی بھی عزت۔ آج تم نے کہا کہ ابو بڑے پڑھے لکھے ہیں، اماں بڑی سلیقہ شعار ہے، بیٹی بڑی سگڑ ہے، بہنیں بڑی عقل مند اور دانا ہیں، بھائی بڑے ماشاءاللہ دین کے شعار رکھنے والے سمجھدار ہیں، تو ولیمے والے دن مت کچھ غلط بولنا، کیونکہ ابتدا وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب سسرال کو بلایا جاتا ہے اور پھر لوگ یہ تانا دیتے ہیں یوں کھا رہے ہیں جیسے انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ کھانا دیکھا ہے، تو خبریں تو کانوں تک پہنچ جاتی نہیں۔ جو تعارف پہلے دن ہے نا ابا جی بولا ہے تو مرتے دم تک ابا جی ہی رہے۔ زندگی خوشگوار گزرے گی، بیوی جتنی مرضی رنگ کی کالی ہو، شوہر جتنا مرضی کالا ہو، بات رنگوں کی نہیں ہوتی، صورت میک اپ کر کے بدلی جا سکتی ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ ہو جاتی ہے، گلی گلی کے اندر بیوٹی پارلرز موجود ہیں، حمام موجود ہیں، بڑی بڑی کریمیں موجود ہیں۔ سیرت بدلتے وقت لگتا ہے، ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے۔ صورتیں معنی نہیں رکھتی، بڑے بڑے خوبصورت حسین و جمیل چہروں والے، مگر زبانیں کالی، دل کالے، عادتیں بری، پھر بندہ پچھتاتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اس لیے اللہ کا شکر کریں، اللہ تو نے مجھے جیسا بنایا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اور بیوی شکر کرے کہ اللہ تو نے جیسا بھی مجھے شوہر دے دیا میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اور شکر کرنے والوں کو اللہ اور دیتا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ مگر ہماری حالت کیا ہے؟ ماں پہ بھی اعتراض، باپ پہ بھی اعتراض، خاندانوں پہ بھی اعتراض، اور خود پیار محبت سے اگر کری ہے تو 2-4 دن ہفتوں کے بعد پھر اس پہ بھی اعتراض۔ مدد کس کی کرنی ہے؟ بوڑھے باپ کی۔ اسے ضرورت ہے بیٹا، کتنے سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی گود میں، 18-20 سال ہو گئے، سب سے چھوٹا چھوٹا تو تھا، نفسیاتی طور پہ باپ منتظر ہے، ماں بیمار ہے، اس کو مدد کی ضرورت، بہنیں ان کو مدد کی ضرورت، شوہر اس کو مدد کی ضرورت، جو آ رہا ہے وہ نوکر نہیں ہے، اسے بھی مدد کی ضرورت، اسے بھی تعاون کی ضرورت، اور ہم یہاں شکوے شروع کر دیتے ہیں، اے آن کے ساڈے چ رچی مسی نہیں، اے ساڈے نال ایدا سبھا ٹھیک نہیں۔ بھائی درخت کو بھی کسی جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ گاڑیں تو وہ بھی وقت لیتا ہے، وہ بھی مرجھا جاتا ہے۔ یہ کسی کی لخت جگر، یہ کسی کی آنکھوں کی نور نظر، یہ کسی کی بہت لاڈلی اور پیاری، جس نے 20 سال زندگی کے اپنے گھر میں مان تران اور لاڈ ناز نخرے سے گزارے ہیں، تیرے گھر میں آتے ہی 2-4 دن کے اندر وہ سارا کچھ دیے ساڈے نہ ملی نہیں لیا زائدہ تے ہو۔ صبر کریں، حوصلہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، دعا کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اور یہاں گزارش کروں گا، میں بات سیدھی کرتا ہوں، لگی لپٹی نہیں، کیونکہ حضور نے جو خطبے میں لفظ دیے ہیں، سمندر بند کر دیے ہیں کوزے میں۔ مرد کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ باہر سے تھکا آیا ہوں، میرا جوتا اتارے، میری جرابیں اتارے، میری ویسکٹ اتارے، میرے کپڑے جو ہے وہ لٹکائے، مجھے پانی دے، سر دبائے، گولی دے، چائے دے، کھانا دے۔ ہوتی ہے کہ نہیں؟ فطرت ہے انسان کی۔ کیا عورت جو ہے وہ لوہے کی بنی ہوئی ہے یا پتھر کی؟ اسے بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی تھکتی ہے، اسے بھی احساس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی شعور رکھتی ہے۔ بیٹی تھک جائے تو ہائے صدقے، اور اگر بہو تھک جائے تو بہانے اور نخرے تماشے۔ جیسے شوہر کو ضرورت ہے ایسے بیوی کو بھی ضرورت ہے۔ میرے معاشرے میں شوہر بیوی کو مٹھیاں نہیں بھر سکتا، ٹانگیں نہیں دبا سکتا، پاؤں نہیں دبا سکتا، سر نہیں دبا سکتا۔ اگر اسے تکلیف ہے جا چاہ پکا لے تو کھا مر لے، گولی کھا لا کی۔ یہی تو دو رنگی ہے، یہی تو دو رخی، یہی تو دورہ معیار ہے جو میرے مرشد نے نہیں سکھایا۔ اپنے گھروں کے اندر اس جملے کو سمجھے۔ میں یہاں تکلیف پہ مدد کی بات کر رہا ہوں۔